اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں حج تربیتی اجتماع۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ خوش نصیب عازمین مدینہ اور دیگر عاشقان رسول کی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ خوش نصیب عاشقان رسول کی سحری۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ نگران شورا کا حج کے باطنی آداب اور حاجی کو کیسا ہونا چاہیے کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ حج تربیتی اجتماع کے دوران مبلغین دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ شہزادہ عطار حاجی محمد بلال رضا عطاری کی حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ کی عیادت۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مدرسۃ المدینہ فروخ آباد شاہدرہ مرکز الاولیاء لاہور مالکی کابینہ پاکستان میں سرپرست اجتماع۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں حج تربیتی اجتماع کے آخری روز شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مختلف سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں حج تربیتی اجتماع کی جانب۔ اے پیارے پیارے حجیوں، آپ کا دل خوشی سے جھوم رہا ہوگا کہ اب سفر مدینہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیماً کا مقدس سفر آپ کو مبارک ہو۔ دیکھیے، مجھے نہ بھولنا، میرا سلام عرض کرنا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہو سکے تو ہر حاضری میں میرا سلام عرض کرنا، ورنہ کم از کم ایک بار مجھ گناہگار کا سلام ضرور عرض کرنا۔ اور ساتھ میں یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں اور ناظرین میں یہ جملہ بول کر سلام عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، جو جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرما لیجئے۔ سلام کے لیے ساتھ لے چلے ہمیں بھی پاپا۔ راستے بھر درود و سلام کی کثرت کیجئے اور نعتیہ اشعار پڑھتے رہیے، یا ہو سکے تو ٹیپ ریکارڈر پر خوشی لحان نعت خانوں کے کیسٹ سنتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح ترقی ذوق کے اسباب ہوں گے۔ ہوائے مدینہ سے آپ کے مشام دماغ معطر ہو رہے ہوں گے اور آپ اپنی روح میں تازگی محسوس کر رہے ہوں گے۔ ہو سکے تو ننگے پاؤں روتے روتے مدینہ منورہ کی فضاؤں میں داخل ہوں۔ چشم
کوثر کے یہ دیکھیے اس وقت یہاں سنہری جالیوں کا ماڈل ہے، ایک نقشہ بنا ہوا ہے، یہ باب السلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سوراخ آتا ہے، دائرہ گول اسی طرح کا سوراخ ہے، تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے، اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں، نہیں یہاں سرکار کا چہرہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں چہرہ انور یہاں نہیں ہے۔ بزرگوں نے جو لکھا ہے وہ بھی عرض کروں میں، یوں تو سلام یہاں سے بھی عرض کرے تو پہنچتا ہے، جب وہاں پہنچے تو صحیح چہرہ انور کے سامنے ہے نا، تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے نا تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے، باقاعدہ اس میں تالا شریف بھی لگا ہوا ہے، اور دروازے مبارک ہے کہ اس طرف چاندی کا ایک اینگل نما بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا ہے حضرت نے، تو یہ جو کیل ہے نا یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے جذب القلوب میں اسی جگہ کو مواجہ شریف قرار دیا ہے، چہرہ انور یہاں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی انوار البشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرہ انور اس طرف ہے، تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرہ انور کی طرف رخ کر کے منہ کر کے کھڑا ہونا ہے، اور 2 گز دور ہاتھ نہیں لگانا ہے، چومنا نہیں ہے، بلکہ اندازاً 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے۔ ماشاءاللہ مرحبا۔ عاشقان رسول کی 130 حکایات، ماہ مکہ مدینے کی زیارت ہے، اس کا ہدیہ صرف 65 روپیہ ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ شروع میں جب مسجد نبوی شریف کی زمین کس طرح لی گئی، ایک روایت کے مطابق یتیم بچوں کے سرپرست جو صحابی تھے ان سے لی گئی، بچوں نے مفت دینے کی پیشکش کی، سرکار نے نہیں لی، چھوٹے بچوں سے پھر ان کی قیمت ادا کی گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر آگے بڑھ گئے، کاش ہم بھی مسجدوں کے لیے پیسے دینے میں آگے بڑھتے ہیں۔ پاپا یہ پہلی کتاب اگر کوئی لینا چاہے تو یہ دیوانہ مانگ رہا ہے، اس کو مفت دے دیتے ہیں۔ ہائے 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 باپا، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کیسا مدنی پھول ہمیں ملا بڑھا ہے، لینی ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ ایک مٹھی کیسا پیارا مدنی منڈانے پھول کی ہے۔ توبہ، یہ اس طرح کا جو مرض ہوتا ہے نا، جی باپا، ان کی عقل بالکل 100% سلامت ہوتی ہے۔ یہ بیچارے بہت احساس محرومی کا شکار ہوتے باپا ہیں، کوئی ارے کوئی ملتا پوچھتا ہی نہیں ہے سب، بالکل۔ نہ یہ کمانے کے قابل ہوتے ہیں نہ نوکری کے قابل ہوتے ہیں بیچارے، تو اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں میری سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں یہ بالکل 100% یہ عقل سلامت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ایسوں کے ساتھ معاذ اللہ پاگلوں والا سلوک، پاگلوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے، لیکن یہ پاگل ہوتے ہی نہیں ہے نا، یہ مرض ہے بیچارے، بس یہ یوں اللہ کی مرضی۔ انشاءاللہ جنت میں مزے کریں گے، جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی مرض نہیں ہوگا۔ فون آیا کہ دیوانے کو حج پہ بھیج دو، میں خرچہ دوں گا۔ سبحان اللہ اذکر اللہ 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 جل جلالہ، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ ان حسین مناظر کو دیکھ کر مدینے جانے کی تڑپ اور آرزو اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ باپا، آپ کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی مہکی مہکی فضاؤں کا واسطہ، آپ ہم سب کے لیے چل مدینہ کا دروازہ جلدی سے کھول دیں۔ کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو باپا چل مدینہ۔ زمانہ حج کا ہے، جلوہ شاہد گل کو الہی طاقت پرواز سے پر آئے بلبل کو الہی طاقت پرواز پر آئے بلبل کو
مچل جاؤں سوالے موتا پر تھام کر دامن بہکنے کا بہانا پاس دے بے تعامل کو الہی طاقت پرواز دے کر اپنی زندگی میں دیکھا جائے بابا مدینہ پہنچا رہی بابا کریم. جبکہ اس دوران شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر عاشقان رسول کی صحت یابی کے لیے دعا بھی فرمائی. بابا وہ پیغام ملا ہے ہمارے مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی زمزم کا دوبارہ آپریشن ہوا اور ابھی فی الحال آپریشن ختم ہو گیا اور انہیں ICU وارڈ میں شفٹ کیا گیا ہے. اب ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آج ذکر مدینہ ہے, ذکر مدینہ کے صدقے میں شفا نصیب ہو جائے. آپریشن ہوا ہے بابا, دعا کریں. ساتھ ہی وہ قبلہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری منتظر العالی یہ بھی بیمار ہیں اور مفتی منیب الرحمن صاحب کے صاحب زیادہ بھی بیمار ہیں. بہت سارے بیمار کی دعا کے لیے درخواستیں آئی ہیں بابا, سب کے لیے دعا کر دیں. پروردگار ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے, بالخصوص ہمارے رکن شورا حاجی زمزم رضا جو بیچارے تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھائے جا رہے ہیں اور بہت سخت مقابلہ ہے, بہت سخت مقابلہ ہے, بہت سخت مقابلہ ہے. زندگی اور موت کی کشمکش ہے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما, صحت کلی عطا فرما. ان کو مزید مدنی انعامات جن سے مجھے بے حد پیار ہے اور میری دعوت اسلامی کی روح و جان ہے, اس کا یہ واحد خدمتگار میری نظر میں جس نے سب سے زیادہ خدمت کی اسلامی بھائیوں میں, یا اللہ اس کو مزید خدمت کا موقع دے دے اور یہ پھر ایک بار صحت مند ہو کر مدنی انعامات کے حوالے سے دعوت اسلامی میں خوب خوب خدمت کریں. تقوی اور پرہیزگاری, افل مدینہ اور احتیاطوں کا سلسلہ لے کر یہ پھر چل پڑیں اور ہم سب نیک بن جائیں, بااخلاق بن جائیں. الہ العالمین ہمارے قبلہ سید شاہ تراب الحق صاحب بھی بیچارے ایک عرصے سے تکلیف میں, گردوں کے مسائل, فالج کا مسئلہ, پھر ان کا آپریشن عنقریب ایک ہونے والا ہے گلے کا. الہ العالمین ڈائلیسس پر بیچارے چل رہے ہیں, ان کو صحت کلی عطا فرما دے, صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. پروردگار ہمارے رویت ہلال پاکستان کے چیئرمین مفتی منیب الرحمن صاحب کے ایک ہی فرزند ہیں, وہ بیچارے نہایت سخت موذی مرض میں گرفتار. الہ العالمین ان کو بھی شفاء کلی عطا فرما, صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, تاکہ ہمارے مفتی صاحب ٹینشن فری ہو کر تیرے دین کی خدمت بجا لا سکے. اور بھی ہمارے جو علماء مشائخ بیمار ہیں یا جو ہمارے عام مسلمان مریض ہیں, الہ العالمین سبھی پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین سب پر رحمت کی نظر فرما, سب پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ وہ صحت دے جو تیری عبادت پر مددگار ہو. اس سال حج کی سعادت پانے والے خوش نصیب عازمین مدینہ اور دیگر عاشقان رسول کی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا. آئیے اس ملاقات کو دیکھتے ہیں. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, میں جو یوں مدینے جاتا. غم روزگار میں تو
غم اگر رلاتا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، نہ فضول کاش ہنستا، تیری یاد میں تڑپتا، نہ فضول کاش ہنستا، مجھے چین ہی نہ آتا، مجھے چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ہمراہ خوش نصیب عاشقان رسول نے سحری کی سعادت حاصل کی، آئیے اسے ملاحظہ کرتے ہیں۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ نیز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے حج تربیت اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے حج کے باطنی آداب اور حاجی کو کیسا ہونا چاہیے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ بیگ بھر لینا ہی یہ کیا سفر کی تیاری ہو گئی؟ کیا آپ کا بیگ بھر گیا؟ 4 دفعہ چین کھولی، 4 دفعہ چیک کیا احرام کی چادریں پوری ہے یا نہیں، بیلٹ ہے یا نہیں، کتاب ہے یا نہیں، یہ راشن ہے یا نہیں، چپل ہے یا نہیں، فلاں ہے یا نہیں، یہ کپڑے ہیں یا نہیں، بنیان اتنے لیے یا نہیں لیے، جوڑے اتنے لیے یا نہیں لیے، پیسے اتنے لیے یا نہیں لیے۔ ارے یہ سب چیک کرنا ہے، کرو بھائی، کس نے منع کیا ہے؟ مگر یہ تو چیک کرو کہ جھوٹ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہو کیا؟ نماز قضا کرنے کی عادت بھی ساتھ لے کے جا رہے ہو کیا؟ کہیں کسی طرف یہ بھی تو بند نہیں رکھا ہوا ہے کہ جناب چلو اس کو بھی لے کر چلتے، یہ بھی تو میری عادتیں ہیں، یہ بھی تو میرا ساتھی ہے۔ ارے سب یہی چھوڑو اور توبہ کر لو۔ میں چلا طواف خانہ کعبہ کرتا کرتا سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں بند، اپنے رب عز و جل سے اس کے کرم کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ بولا نہ ہم آنے کے قابل تھے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، رمل کیے چلے جا رہے ہیں اور اپنے رب کے حضور دعائیں کیے چلے جا رہے ہیں۔ مولا تیرے محبوب بندوں کی اداؤں کو ادا کر رہا ہوں، میں اچھا نہیں، تیرے اچھے بندوں کی نقل کر رہا ہوں۔ اے اللہ مجھ پر نظر کرم کر دے، اے اللہ دیکھ حتیم پاک سے گزر رہا ہوں، مجھ پر نظر کرم کر دے۔ یا اللہ رکن عراقی، رکن یمانی سے، رکن شامی سے گزر رہا ہوں، مجھ پر نظر کرم کر دے۔ یا اللہ مستجاب کے سامنے سے گزر رہا ہوں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کرتے کرتے آخر ایک بار پھر میں حجر اسود کے آگے حاضر ہو جاتا ہوں۔ میرا ایک طواف پورا ہو گیا۔ اے اللہ تو نے نہ جانے میرا یہ چکر قبول کیا یا نہیں کیا۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے سفر کرنا کہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری ہم کو قبول نہیں ہے۔ باتوں کا وقت چلا گیا، اب تو صرف ایک ہی دھن ہے کہ بس بخشا جاؤ۔ بولا میرا سر ننگا، میرے بال بکھرے،
تو چادریں پہنے تیری طرف چل پڑا ہوں. اگر تیرے در سے ٹکرا دیا گیا مولا تو میرا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا. مغفرت کا تجھ سے جبکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اس حج تربیتی اجتماع میں مبلغین دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات کا سلسلہ ہوا. آئیے ان کے بیانات کو دیکھتے ہیں. بزرگ ملے، وہ ساروں کے تار رو رہے ہیں. میں نے کہا حضرت آپ کہاں کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے میں جس گیٹ سے داخل ہوا ادھر بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں اور میں نے یہی یاد کیا تھا میرا ہوٹل ادھر ہے. اب وہ حرم کے دوسرے گیٹ سے نکل گئے باہر، کہہ رہے ہیں وہ جگہ بلڈنگیں چلی گئیں، اب میں گھر کیسے جاؤں؟ اور میں نے کہا حضرت وہ بلڈنگیں نہیں گئیں، آپ حرم کے کسی اور دروازے سے باہر آ گئے. خدارا میرے وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو سن رہے ہیں، جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو حج کروائیں، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو پلیز آپ خود بھی ساتھ جائیں، آپ ان کی وہاں خدمت کریں، ان کو اگر وہ نہیں چل سکتے تو ویل چیئر پر لے کر جائیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں. ہمیں بار بار احرام پہن کر اپنی حاضری لگانے کی توفیق عطا فرمائے. ارے بندہ تصور تو جمائے میں کہہ کیا رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں مولا تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ بے شک تمام تعریفیں تیرے لیے، ملک بھی تیرا، نعمتیں بھی تیری، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. آنکھیں بند کرو اور اس تصور میں ڈوبو کہ میرے رب کی بارگاہ میں حاضری لگا رہا ہوں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. شہزادہ عطار ابو ہلال حاجی محمد بلال رضا عطاری مدہ ظلہ العالی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ باب المدینہ کراچی میں حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری دامت برکاتہ العالیہ کے علیل ہونے پر ان کی عیادت و ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. مدرسۃ المدینہ فرخ آباد شاہدرہ مرکز الاولیاء لاہور مالکی کابینہ پاکستان میں سرپرست اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا اور نمایاں کارکردگی والے مدنی منوں کو تحائف بھی پیش کیے. نیز
اجتماع کے بعد سرپرست اور شخصیات نے تاثرات بھی دیے۔ یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش بری زیر قدم عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشاں ابو ہے محراب حرم آنکھیں ہیں غمخار جہاں بنور جسم محترم شام ابد زلف کرم صبح ازل لاح جدیا رحمت للعالمین۔ یہ مدنی چینل نے جو گھر گھر دھومیں مچائی ہیں، اسلام کا بول بالا ہوا ہے، اس سے کئی بگڑے ہوئے گھر سدھر گئے ہیں۔ خداوند تعالیٰ امیر اہل سنت کی عمر دراز کرے اور ان کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں۔ مدرسۃ المدینہ کے متعلق یہی کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ یہاں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو یہاں پر بچوں کی بیسک تعلیم ہوتی ہے۔ آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔